میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی کا خواستگار ہے۔ میں آپ کے لیے آج کے حوالے کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب نکالیں، ہم 18 آیت سے لے کر 22 آیت تک خداوند کے پاک کلام کو یرمیہ نبی کے صحیفے کے ذریعے سے تلاوت کریں گے۔ بک آف جیرمیہ چیپٹر 8 ورسز 18 to 22 لکھا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوتی رہے، آمین۔ آئے ہم اپنے آپ کو خداوند کے فضل کے سپرد کریں تاکہ ہمیں قوت حاصل ہو، جس میں ٹھہر کر ہم خداوند کے پاک کلام کو سننے کی، سیکھنے کی، سکھانے اور قبول کرنے کی خدمت کو ادا کر سکیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق زندہ قدوس آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ تیرا فضل کا ہاتھ ہم پر ٹھہرا ہوا ہے۔ تو نے خداوند ہمیں موقع دیا ہے کہ تیرے پاک کلام کو اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے کھولیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں خداوند کہ تیری حضوری کی برکت اور پاک روح کی معموری کے بغیر ہم تیرے پاک کلام کو نہیں جان سکتے ہیں۔ تو اپنے پاک کلام کی گزرگاہوں میں داخل ہونے کا اور گزرنے کا فضل دے۔ ہماری دعا کو سن، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ یرمیہ 8 باب اور اس کی 22ویں آیت اس طور سے ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ جسمانی یا روحانی علالت سے گزرتے ہوئے خداوند کا پاک کلام مجھے اور آپ کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اس دوا پر اور اس دوائی پر غور کریں جو کہ خداوند یسوع مسیح طبیب اعظم دیتا ہے۔ وہ طبیب اعظم ہے، اور میرے عزیزو، یہ دوا صرف اسی کو ملتی ہے جو کہ بڑے ایمان سے اس طبیب اعظم کے پاس آتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے اپنی دوا کو اور خداوند کے سامنے حاصل کرنے کی
درخواست کرتا ہے، اور نہ صرف دوا کو بلکہ اپنی پوری بیماری کو خداوند کے سامنے لے کر آتا ہے، خداوند جو کہ طبیب اعظم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بڑا مفلوق الحال تھا اور بڑا غریب تھا، اور وہ بری طرح نزلے، کھانسی، زکام وغیرہ کا شکار تھا، وہ کیمسٹ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ جو تکلیفیں ہیں، نزلہ، کھانسی، زکام، بخار کی کیفیت، مجھے اس کے لیے دوا چاہیے۔ اس کیمسٹ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے کر آئے ہیں؟ اس نے کہا جناب، میں نے کہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، وہ تو میرے گھر سے بہت دور ہے، میں پرسکرپشن تو نہیں لایا، لیکن میں پوری کی پوری بیماری جس میں میں مبتلا ہوں وہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے دیکھیں اور مجھے دوا دیں۔ اگر ہم یا کوئی بھی جو کہ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر بیمار ہے، تو یرمیہ نبی کی اس کتاب کی اس آیت کو ذہن میں ہر وقت رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ شفا نہ پانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ طبیب اعظم کے پاس نہیں آتی ہے۔ یرمیہ نبی کو پرانے عہد نامے کا دا ویپنگ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ 18ویں آیت کے الفاظ پر غور کریں، یعنی یہی باب 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت، یرمیہ نبی کہتا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ اور آگے وہ اپنی قوم کی بیماری کا تذکرہ اور ذکر کرتا ہے، لکھا ہے، انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا۔ یرمیہ نبی کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی روحانی حالت پر نالہ کرتا ہوں، اور میں اس قدر غم زدہ ہوں کہ میرا دل تسلی نہیں پاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، کیا جلات میں روغن بلسان نہیں؟ میری قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ شفا ہی نہیں پاتی ہے۔ اور یرمیہ نبی کہتا ہے کہ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پھر میری قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ شرط یہ ہے کہ روحانی بیمار لوگوں کو طبیب اعظم کے پاس آنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی روحانی بیماری کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جنہوں نے اپنی روحانی بیماری کو مان لیا کہ وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات اپنے شعر میں کہی ہے کہ شفا دستے کرم سے اس کے پائے جس کا جی چاہے، میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں۔ ہم اپنی انمول طبیعت کو اس بات پر قائل کریں کہ ہم جسمانی طور پر بیمار ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں
کہ ہم بیمار ہیں تو پھر جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنی بیماری کا علاج کریں۔ چنانچہ یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے نالہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی قوم روحانی طور پر بیمار ہے اور وہ شفا نہیں پا رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ طبیب اعظم کے پاس آئے۔ اس آیت میں 3 سوال ہیں جو کہ یرمیہ نبی رکھتا ہے۔ پہلا سوال ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ دوسرا سوال، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ تیسرا سوال، تو پھر میری قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ نئے عہد نامے کے حصے میں اور خصوصیت کے ساتھ انجیلوں کے حوالے سے ہم ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا پاک کلام کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یرمیہ کے زمانے کے لوگ روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر معیار سے گرے ہوئے تھے، وہ بیمار تھے، اور وہ تکلیف کا شکار تھے۔ یہ سب کچھ تو تھا، یہ افسوس کی بات تھی، یہ تکلیف کی بات تھی، وہ دکھ اٹھا رہے تھے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی روحانی اور اخلاقی بیماری کا علاج موجود تھا، وہ ٹھیک ہو سکتے تھے، وہ شفا پا سکتے تھے کیونکہ علاج موجود تھا۔ مگر علاج موجود ہونے کی صورت میں وہ اس علاج کو حاصل نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ تندرست ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے تکلیف اٹھانا تو گوارا کر لی، لیکن علاج کے لیے وہ سنجیدہ نہیں تھے۔ یرمیہ نبی کڑ رہا تھا۔ یرمیہ نبی کو ویپنگ پروفٹ کہا جاتا ہے۔ وہ آہ و نالہ کر رہا تھا، جھنجھلا رہا تھا، رو رہا تھا، اور وہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کی قوم بے حس ہو چکی ہے، وہ اپنی بیماری کو مان نہیں رہی ہے، حالانکہ علاج موجود ہے اور وہ شفا پا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، افسوس صد افسوس، آج یہی حال ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں اس دنیا میں، ہماری اپنی رفاقتوں میں، ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں، کووڈ-19 پینڈیمک کا شکار ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بیماری کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ بچ سکتے ہیں، پرہیز علاج سے بہتر ہے، وہ پرہیز کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس بیماری نے گھروں کے اندر کوہرام کو برپا کر رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اس قدر مہلک ہے کہ بازار بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، اسکول بند ہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹل بند ہیں، یہاں تک کہ عبادت خانے بند ہیں، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے، لیکن
اس کے باوجود وہ اس کے اثر کو اور اس کی جو گمبھیرتا ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بچنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح کا ماحول ہے کہ جس طرح کہ یرمیہ نبی کے ملک میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح ہماری رفاقتوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں لوگ ہیں، بیمار ہیں، اور وہ شاید جسمانی طور پر بیمار نہیں لیکن روحانی طور پر بیمار ہیں، اور ان کو اپنی روح کا کچھ فکر نہیں ہے۔ حالانکہ جسم سے زیادہ فکر تو روح کا ہونا چاہیے، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے، اور روح نہیں مرتی ہے، روح کو لازوالیت ہے، اور جسم تو فنا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ وہ جو کہ ہمیشہ تک زندہ رہنے والی حقیقت ہے، یعنی کہ روح، اس کے لیے وہ فکر مند نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر فکر مند ہیں تو جسم سے کم فکر مند ہیں۔ خدا کا پاک کلام یسایہ نبی کے ذریعے سے یوں کہتا ہے، یسایہ پہلا باب 5-6 آیت، لکھا ہے، تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں۔ میرے عزیزو، نہ صرف یرمیہ، نہ صرف یسایہ کی قوم یا اس کے زمانے کے لوگوں کی حالت یہ تھی، آج بھی یہی حالت ہے، بالکل یہی حالت ہے۔ دوا کی ضرورت ہے، اپنی روحوں کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی دعا جو کہ اس روحانی بیماری میں کارگر ہے۔ یرمیہ نبی کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اور یرمیہ نبی اس کو روغن کا نام دیتا ہے۔ کیا جلاد میں روغن بلسار نہیں؟ اور انگریزی ترجمہ ہے بام، اور یہ روحانی صحت کا مجرب علاج ہے، مجرب یعنی کہ تجربہ شدہ، اور یہ صرف ایک طبیب اعظم کے پاس ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ آئے ہم ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سوچیں جن کا ذکر یرمیہ نبی 3 سوال کر کے کرتا ہے۔ یرمیہ نبی کہتا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسار نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ میرے عزیزو، یہ جو بیماری لاحق ہے، یرمیہ نبی اور یسایہ نبی کے زمانے کے لوگوں کو یا پرانے عہد نامے کے دور کے لوگوں کو یہی بیماری آج بھی ہے، اور اس بیماری میں اس مجرب دوا کی ضرورت ہے جسے یرمیہ نبی روغن کہتا ہے۔ روغن کی واقعی ضرورت ہے، اس روغن کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ واقعی بری طرح بیمار ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یرمیہ نبی کے صحیفے کو، اور خصوصیت کے ساتھ 8 باب کو، اور اس سے بھی زیادہ بڑے غور کے ساتھ 8 آیت سے لے کر 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک بڑے غور کے ساتھ، بڑے جذب کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ ہم ان آیات کو پڑھیں، اور ہم جان جائیں گے کہ ضرورت ہے، اس دعا کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو
جو کہ یرمیہ نبی کے دور کے لوگ تھے اور خدا سے دور تھے، ان کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ روح کے بیمار تھے، ان کی روحوں میں خدا کے لیے کوئی جنبش پائی نہیں جاتی تھی، خدا کی راہوں پر نہ چلنے اور اپنی مرضی کو پورا کرنے میں ان کی خوشی تھی۔ خدا نے تو ان کے لیے راہوں کو مقرر کر رکھا تھا، ان کو راستے دیے تھے، لیکن وہ خدا کے راستوں سے، خدا کی مقرر کردہ راہوں سے بھٹک کر اپنی دل پسند راہوں پر خدا سے دور جا چکے تھے۔ یہی بیماری آج کل ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی بیماری نے آج کے لوگوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ روحانی بیماری ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو، اس اخلاقی بیماری کی حقیقت کو اور اس روحانی بیماری کی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آئیں، دیکھیں، اپنے ٹیلی ویژن کو آن کریں، سوشل میڈیا کھلا پڑا ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے، جو کچھ وہ دکھا رہا ہے، ذرا آپ اپنے خاندان کے ساتھ تو مل کر بیٹھ کر دیکھ لیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شرمناک اور ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں جو کہ سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، یہ روحانی اور اخلاقی بیماری کا ایک منہ بولا ثبوت ہیں، اور منہ بولا نشان اور آنکھوں دیکھا نشان ہیں۔ یسایہ نبی انسانی فطرت کی ہولناک تصویر کشی کرتا ہے۔ آپ نے ابھی سنا تھا کہ تلوے سے لے کر تمام سر بیمار ہے، دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ میں جب سلطنت آف عمان میں پاسبانی خدمت کرتا تھا تو ہم اکثر باہر جو کیمپس میں لوگ تھے، ہم وہاں پر ایونجلزم کے لیے جایا کرتے تھے، اور ایک دن ہم کافی رات کو واپس آ رہے تھے، میرے ساتھ ایک مشنری بھی تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی انگلش سپیکنگ تھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ نے آج اخبار پڑھی ہے؟ اور اس نے کہا میں اخبار نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اس نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ میں بائبل پڑھتا ہوں، اخبار نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ بائبل کے اندر اس ماحول کو بڑے جذب طریقے سے بتایا گیا ہے جو کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ یہ جو اخبار ہے، بائبل نے اس کی باتوں کو تو بہت پہلے ہی بتا دیا ہے، اس لیے مجھے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بائبل پڑھتا ہوں، اور بائبل پڑھتے ہوئے میں جان جاتا ہوں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے کے وقتوں کے لوگ ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کے لوگ ہیں، اسی طرح کا چال چلن ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے کے لوگ بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ پرانے زمانے کے لوگ۔ وہی شب و روز، زندگی کا وہی چلن، وہی اٹھنا بیٹھنا، اور وہی بوجھل دل جو کہ گناہ سے دبے ہوئے تھے، اور بالکل روح کی شدید بیماری کے ساتھ لوگ جی رہے تھے۔
نہ صرف اس وقت کے لوگوں کو بلکہ آج کے لوگوں کو بھی طبیب اعظم کی اشد ضرورت ہے۔ نہ صرف طبیب اعظم کی بلکہ وہ دوا جو کہ طبیب اعظم دیتا ہے، فضل کی دعا، روغن، اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ علاج ہی یہی ہے۔ عہد قدیم کے لوگوں کی طرح ہم بھی، یعنی عہد جدید کے لوگ، دور حاضر کے لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں، اور خداوند اس بیماری کو جانتا ہے، ہماری حالتوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ کسی نے ایک خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا "The darkest fact in man is sin. The greatest fact in God is forgiveness." خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری زندگی کے تاریک پہلوؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی معافی جو ہے وہ بے تاب ہے تاکہ ہم اس معافی کو حاصل کر سکیں۔ یرمیہ کہتا ہے 8 باب 22 آیت، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ ہم نے غور کیا کہ واقعی روغن کی ضرورت ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے، اور اس کی واقعی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہ روغن ایک خاص درخت سے حاصل کیا جاتا تھا، اور یہ روغن جو کہ جلاد میں اگتا تھا، یہ صرف جلاد ہی میں حاصل کیا جا سکتا تھا، اور وہاں پر تو بہت درخت تھے۔ پاک کلام کے اندر صرف جلاد کا ذکر کیا گیا ہے، کسی اور درخت کا نہیں۔ یہ خاص روغن خاص درخت ہی سے حاصل ہوا کرتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ بلسان کے درختوں اور ان کے روغن نے جلاد کو بہت مشہور کر رکھا تھا۔ جلاد ان درختوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ جلاد میں بلسان کے درختوں کی موجودگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آئے ہم اس آیت پر غور کریں۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ہر درخت سے یا پھر کسی خاص درخت سے یہ روغن جو ہے یہ حاصل کیا جاتا تھا، مگر ایک خاص الخاص درخت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیں ذرا تھوڑا ہم نئے عہد نامے کی ورق گردانی کریں، اور ہم پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت کو دیکھیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ مقدس پطرس اپنے اس بیان میں ہمارے نجات دہندہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اور مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی موت جو ہے اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور ہم نے شفا پائی۔ پطرس رسول
اس عظیم طبیب کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ آپ یعنی صلیب پر اس کی قربانی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے بدن پر ہمارے گناہوں کو لے کر درخت پر یا صلیب پر چڑھ گیا۔ پطرس اس شفا کو بیان کر رہا ہے جو کہ مہیا کی جا چکی ہے، ہمارے خداوند نے اس کو مہیا کر دیا ہے، that is widely available، اور اس کو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اس طبیب پر ایمان رکھتے ہیں، طبیب اعظم پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اس شفا کو حاصل کر سکتے ہیں جن کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ اس نے ان کے مار کھانے سے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ صرف ایک ہی علاج ہے، ایک ہی تریاق ہے ان روحوں کے لیے جو کہ گناہ زدہ ہیں اور گناہ گرفتہ ہیں، اور وہ ہے مسیح خداوند کی، یسوع کی صلیب اور نجات جو کہ اس نے مہیا کر دی اور اب وہ ہمیں دیتا ہے۔ کیا جلات میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پھر میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتے؟ تیسری بات کہ یہ روغن یا مرہم بڑی خوشبودار اور بڑی قیمتی دوا تھی۔ روغن بلسان اپنی خوشبو کے لیے بہت مشہور تھا اور یہ قیمتی بھی بہت ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جو کہ اس درخت میں اس روغن کو نکالنے کے ماہر ہوتے تھے، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ روغن کو نکالا کرتے تھے، اور درخت میں سے روغن بہت آہستہ آہستہ سے نکلتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو روغن نکالنے والے لوگ تھے یہ بڑی مشقت کرتے تھے، اور پورے دن میں 40 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 70 قطروں تک ہی روغن نکال سکتے تھے، کیونکہ یہ پروسیس، یہ جو عمل تھا روغن کو حاصل کرنے کا، یہ بہت مشکل تھا۔ تو چونکہ یہ روغن اور یہ درخت عام نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ جو روغن تھا یہ بہت قیمتی ہوتا تھا، اور جب ہم اس روغن پر نجات کے حوالے سے غور و خوض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجات اور شفا جو مسیح خداوند دیتا ہے وہ اس مرہم یا روغن کی طرح کم مقدار میں ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ شفا جو کہ یسوع مہیا کرتا ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، یہ تمام کے لیے ہے، دنیا کے تمام روحانی بیماروں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو کہ اس کے پاس آتے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بے شک ناپید ہے، لیکن یہ ہر ایک کو میسر بھی ہے اور یہ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ جو یہ روغن دیتا ہے، نجات کا روغن، اس نے خود ہی فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ یونا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت لکھا ہے، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ دعوت ہر ایک کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے جو آئیں گے۔ یہ انجیل کی دعوت ہے اور یہ ان کے لیے ہے
آپ اس لفظ پر غور کریں، جو کوئی، مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے نکال نہ دوں گا، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ پاک کلام کی سب سے بڑی آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنے جذب کے لحاظ سے، اپنے پیغام کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 30 باب اور اس کی 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روغن بہت قیمتی ہے جس کے ذریعے سے نجات اور شفا مہیا ہوتی ہے۔ روحانی شفا کو مہیا کرنے کے لیے نجات دہندہ کو صلیب پر اپنی جان دینا پڑی۔ پطرس کو دوبارہ سنیں اور ان لفظوں کو پڑھیں۔ پطرس کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس ہے اور پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے داغ اور بے عیب برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو بیش قیمت ہے اس کو دینے کے لیے، ایک بہت بڑی قیمت کو دینے کے لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر کھینچا گیا، اس نے اپنے خون بہایا اور اس نے وہ روغن مہیا کیا جس کے ہم سب کو جو کہ روحانی بیمار ہیں ہم سب کو ضرورت ہے۔ پھر ہم اس روغن کے بارے میں ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ اس روغن میں شفا دینے کے بڑے اور نہایت شاندار اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بلسان کے اس روغن میں جو صحت اور شفا کے شاندار اوصاف اور خوبیاں ہیں، یسایہ 8 باب 17ویں آیت میں ان کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوصاف کیا ہیں۔ کیا بلسان میں روغنے، کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا، یرمیہ 8 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا جلاد میں روغنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور اس کے ساتھ ہی ہم یرمیہ 8 باب اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہ وہ واقعہ ہے جب لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک مہلک وبا بھیجوں گا۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور افعی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا۔ اس وقت کے لوگوں میں کیا بیماری تھی؟ بیماری یہ تھی کہ ان میں سانپ پائے جاتے تھے اور یہ مہلک ترین سانپ تھے اور یہ ان کے سسٹم میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے کاٹنے کی وجہ سے بخار کی حالت ہو جایا کرتی تھی اور اگر بر وقت ان کا علاج نہیں کیا جاتا تھا تو یہ ان کے لیے جان لیوا ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک مہلک زہر تھا جو کہ نسل انسانی کو ان سانپوں کی وجہ سے متاثر کر رہا تھا۔ کچھ اسی طرح کا اثر جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔
پوری نسل انسانی پر اثر کر رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ گناہ کے اس اثر کو زائل کیا جائے۔ چنانچہ جب اس بلسان کو زخم پر لگایا جاتا تھا، بلسان کے روغن کو، تو وہ 3 کام کیا کرتا تھا۔ زخم پر لگانے سے پہلی بات کہ وہ زخم کا جو حصہ تھا اس کی صفائی کرتا تھا، صاف کرنے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ سکون اور آرام دیتا تھا، اور تیسرا کام تھا شفا دیتا تھا۔ ایسے صاف کرتا تھا بیرونی طور پر کہ تمام مٹی، تمام گندگی، اور گندگی کی اتنی باریکی سے صفائی کرتا تھا کہ وہ بالکل وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی آلودگی اور کوئی آلودگی کا چھوٹا سا ذرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بالکل ہمارا خدا اسی طرح ہمارے ساتھ کرتا ہے جب ہم اپنا بھروسہ، اپنا ایمان اس پر قائم کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ روغن جو کہ یسوع ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں سکون بخشتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ متاثرہ زخم پر رکھا جاتا ہے تو یہ زخم کی سوجن جیسی حالت کو دور کرتا ہے۔ مسیح خداوند کی صلیب پر موت کی وجہ سے ہمیں اطمینان حاصل ہوا ہے۔ پولس کیا کہتا ہے؟ کلوسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ اسی جیسا سکون اور اطمینان کسی بھی شخص کو اور کہیں حاصل نہیں ہو سکتا، صرف یہ روغن بلسان ہے جو کہ شفا اور مکمل شفا ہے۔ مسیح خداوند کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے سے ہم اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ اور پترس کیا کہتا ہے؟ دوسرا باب 24ویں آیت، پہلا پترس دوسرا باب 24ویں آیت، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ تو مسیح خداوند ہمارے پاس ہماری تکلیف، مصیبت اور دل گرفتہ حالت میں آتا ہے اور ہمیں شفا دینے والا روغن عنایت کرتا ہے، جو کہ اس کے فضل کی شفا کا روغن ہے۔ یہ اس کا قیمتی خون ہے، اور جب اس کا استعمال پاک روح کی قوت اور قدرت میں ہو کر کیا جاتا ہے تو ہمیں صفائی، پاکیزگی اور سکون ملتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، یرمیاہ نبی کے زمانے کے لوگوں کو یہ جو روغن تھا یہ حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کی دسترس میں تھا، پہنچ میں تھا، اور یہ روغن موجود تھا۔ اگر آپ ارض مقدس کے جغرافیے کا مطالعہ کریں تو یرمیاہ جن لوگوں سے مخاطب تھا وہ جلاد کے قریب ہی تھے، پاس ہی رہا کرتے تھے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور رہتے ہوں اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہ اس روغن کو لانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو قریب ہی رہتے تھے۔ اب اسی طرح مسیح خداوند اور اس کی نجات کا عالم ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو جلاد نہیں جانا پڑے گا اپنی شفا کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، اور نہ ہی کسی دور کے علاقے میں آپ کو جانے کے لیے رخت سفر باندھنا پڑے گا، نہ ہی سمندروں کے پار کے ملکوں میں جانا پڑے گا، نہ ہی آپ کو یروشلم کے اندر جانے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کسی اور خاص جگہ پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس نجات کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ مسیح یسوع میں ہے۔ مسیح خداوند آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے پاس ہوں۔ پہلی بات کہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ نجات کے لیے اس سے درخواست کرنے کی، اور تیسری بات کہ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی اور طبیب اعظم قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تو ابھی بھی اس کے پاس اس وقت بھی آ سکتے ہیں، اور ہم ضرور یہ گیت گاتے ہیں، سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاں سے خدا، سخت زخمی ہے میرا دل تیرے سیاں سے خدا، خون یسوع چاہتا ہوں میں شفا کے واسطے۔ مت گائیں۔ اگر آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس خون یسوع کو حاصل نہیں کرنا اور اس کے لیے درخواست نہیں کرنی ہے، تو یہ جو لپ سروس ہے یہ مت کریں۔ آپ سنجیدگی سے یسوع جو کہ آپ کے پاس ہے، دور نہیں ہے، آپ اسے درخواست کریں، شفا کی درخواست کریں، اور اس خون کی اور روغن کی درخواست کریں ہماری شفا کے لیے۔ وہ ہماری سانسوں جتنا قریب ہے۔ الہی شفا کے لیے، پاک صاف ہونے کے لیے، معافی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ طبیب اعظم یہاں ہے، آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی نے ڈاکٹر ڈی ایل موڈی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا if Christ has declined to associate with sinners, he would have had a lonely time on earth۔ یہ ڈاکٹر ڈی ایل موڈی نے کہا کہ اگر خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو دھتکار دے تو پھر اسے سروئے زمین پر اکیلے ہی رہنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف گناہ گار بیٹھے ہیں، ہر طرف گناہ گار پھیلے ہوئے ہیں، یسوع کے ارد گرد ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو کہ روح کے بیمار ہیں اور جو کہ گناہ گار ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ اور پھر اس روغن کے بارے میں ایک اور بات بھی ہم سیکھتے ہیں کہ اس روغن کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اور ملا جاتا تھا۔ اٹ واز ربنگ آئنٹمنٹ، ملنے والی یہ مرہم تھی، ملنے والا یہ بام تھا۔ یہ روغن یعنی روغن بلسان بڑی آسانی سے ملا جاتا تھا، ایک بچہ بھی اس کو مل سکتا تھا۔ غور کریں کہ اگر آپ کسی بچے کو کوئی ملنے والی مرہم دیں اور اسے کہیں کہ مل، تو ملے گا، کیونکہ ملنا بالکل مشکل بات نہیں ہے۔ ہم آسمانی باپ کے نزدیک بچے ہیں، اور جب یہ روغن موجود ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی دوسرا نہیں، ہم خود اس روغن کو ملیں، اپنی روحوں پر ملیں، اور
محبت کو، فضل کو، معافی کو، شفا کو حاصل کریں۔ یہ بہت آسان ہے کہ یسوع کے پاس آ کر ہم اس روغن کو حاصل کریں اور خود مریں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں، طبیب اعظم کی طرف، جو کہ ہمارے لیے مر گیا اور زندہ ہو کر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے کہا میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں اور دل کی گہرائی سے کہیں خدا کے برے اے عظیم طبیب، میں جیسا بھی ہوں، جو بھی ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آخری بات کہ ہر چند اس روغن کو ملنا آسان تھا، اور ضروری بات یہ تھی کہ اس کو ملا جاتا۔ اگر تو اس روغن سے فائدہ حاصل کرنا ضروری تھا تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس کو زخم پر ملا جائے۔ یہ بوتل میں رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ بوتل میں رکھنا ضروری تھا کیونکہ یہ بوتل میں ہی رہ سکتا تھا، لیکن بوتل میں پڑا رہنے کی وجہ سے یہ شفا نہیں دے سکتا تھا، ضرورت تھی کہ اسے ملا جائے۔ میرے خیال میں اس بات کو اچھے طور سے جاننے کے لیے ہم اس واقعے کو یاد کریں جو کہ اس عورت کے بارے میں انجیل میں درج ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوا۔ وہ 12 سال سے بیمار تھے، وہ طبیبوں سے علاج کرواتی رہی، کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ یسوع کے پاس آئی، اسے چھوا اور اسی لمحے وہ ٹھیک ہو گئی۔ مگر ٹھیک ہونے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے اسے یسوع کے پاس آنا پڑا، اور اس کے بغیر شفا ممکن نہیں تھی۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی بیمار روحوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تندرستی حاصل کرنا چاہتے ہیں روحانی، تو آئیں، یسوع سے رابطہ کریں، اس کے پاس آئیں، ایمان رکھیں اور اس سے شفا حاصل کریں۔ شفا دینے والا خداوند اور مضبوط اور حکمت اور قوت دینے والا پاک روح آپ کو اصلاح کرے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔